تیسری مخلوق وہ ہے جنات، اور چوتھے ہیں فرشتے۔ یہ چار دنیا کے اندر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوقات ہیں جو سب سے نمایاں مخلوقات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے 18,000 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ہی علیحدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حیوانات کو پیدا فرمایا۔ حیوان کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے صرف کھانے، وہ کھانے تک ہی محدود ہیں۔ اور جنات کے اندر اللہ رب العزت نے برودت رکھی، ان کے اندر آگ اور تپش رکھی، ان کے اندر شر اور فساد رکھا۔ وہ دنیا کے اندر شر اور فساد ہی مچاتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں کی اللہ رب العزت نے تخلیق کے اندر اور ان کے اندر جو ہے یہ مادہ ہی رکھ دیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ رکوع کی حالت کے اندر ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بعض قیام کی حالت میں، بعض تشہد کی حالت میں۔ تو یہ فرشتے جو ہے یہ ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو نہ کھانے کا فکر، نہ پینے کا فکر، نہ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کا فکر، نہ کمانے کا فکر۔ تو لہٰذا ان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرنی ہے۔ اور ان ساری مخلوقات کے درمیان میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا فرمایا، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کھانے اور پینے کا جذبہ بھی رکھا، انسان کے اندر عبادت کا جذبہ بھی رکھا۔ جب انسان جو ہے ہر وقت کھانے کی فکر میں لگا رہے گا تو اس انسان کے اور جانوروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اور جب یہ انسان اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر رہبانیت اختیار کر لے، ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف رہے، قعدہ اور قیام کے اندر مصروف رہے، ذکر رحمان کے اندر مصروف رہے، تسبیحات کے اندر مصروف رہے، تو اب اس انسان کے درمیان میں فرشتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرشتے اور انسان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ حضرت انسان اگر ہر وقت شر اور فساد کے اندر رہے، ہر وقت اپنے اندر جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے جذبات اور انگڑائیاں لیتے ہوئے جذبات جو ہے اس کے اندر ابھرتے رہے، تو اس انسان کے درمیان میں، جنات کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو جب انسان اپنی بھڑکتی ہوئی جوانی کے جذبات کو بھی کنٹرول کرے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرے، اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرے، اور جب بھی جو ہے حسن جو ہے اس کے سامنے مختلف نمائش ہو کر اس کے سامنے آئے تو یہی کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ رب العزت کا خوف مانے ہے، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، تو پھر یہ انسان جو ہے یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، یہ انسان جنات سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اپنے جو ہے پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو میرے دوست، یہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا، اللہ رب العزت نے یہ عزت، یہ مجد و شرف آج سے نہیں بلکہ روز ازل سے ہی عطا کیا ہے۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے پھر 4 قسمیں اٹھائی، اور تین والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کیا، کسی کے بارے میں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، کسی کے بارے میں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، مبالغہ نہیں کیا، لیکن جب اس حضرت انسان کی باری آئی فرمایا کہ احسن تقویم، سب سے حسین ڈھانچے کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ سورج کو حسن کہا، چاند کو حسن کہا، ستاروں کو حسن کہا، حضرت انسان کے لیے احسن کا لفظ استعمال کیا، احسن کا صیغہ استعمال کیا کہ سب سے حسین ڈھانچے کے اندر انسان چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے عربی ہے، چاہے عجمی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ ساری کائنات سے خوبصورت ہے۔ تو ساری کائنات سے یہ خوبصورت انسان ہے، تو انسان کا مجد و شرف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو شرافت بخشی، ہم نے عزت بخشی، یہ مقام بخشا اور یہ بخت بخشا، بلندی بخشی۔ یہ آج سے نہیں، ازل سے ہی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ عزت، یہ فراست، یہ بلندی عطا فرمائی۔ تو کچھ سائنسدان جو ڈارون کا نظریہ رکھنے والے ہیں، جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا، اس نے کہا کہ انسان کو یہ عزت ملی ہے، یہ آج سے نہیں، انسان پہلے جو تھا وہ بندروں کی شکل میں تھا، تو لہٰذا بندروں سے تہذیب پاتا پاتا یہ حضرت انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اس کو شان اور اس کو بلندی عطا فرمائی ہے، آج سے نہیں بلکہ روز ازل سے عزت عطا فرمائی ہے، کہ جس کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کی مقدس پیشانیاں اس کے چرنوں کے اندر، اس کے قدموں کے اندر جھکی، تو یہ حضرت انسان کی عزت ہے۔ مکین جنت بنایا، اپنے دست قدرت سے اس کو پیدا فرمایا، تو یہ اتنی زیادہ عزت، اتنا بڑا احترام یہ حضرت انسان کا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے طبقے پیدا کیے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، لیکن ان سارے طبقات میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کے سروں کے اوپر ساری انسانیت کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ انبیاء میں یہ طبقہ، انبیاء کا طبقہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات سے جو ہے وہ منفرد کر دیا، اس کو عزت عطا فرما دی، اس کو شان عطا فرما دی۔ پھر ان انبیاء کے طبقوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 صاحب شریعت پیغمبروں کو اونچا کر دیا۔ ایک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہے، جن پر اللہ رب العزت نے زبور کی کتاب نازل کی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن پر اللہ رب العزت نے تورات کی کتاب نازل کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن پر اللہ رب العزت نے انجیل کی کتاب نازل کر دی۔ ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر کے ان کو جو ہے وہ سارے انبیاء سے ممتاز کر دیا۔ اس نبی کو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء میں سے ممتاز کر دیا، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ پھر اس پیغمبر کو جو اللہ رب العزت نے امت عطا فرمائی، اس امت کو بھی سارے امتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر اس پیغمبر پر جو دین اور شریعت اللہ رب العزت نے نازل کیا، اس کے بارے میں کہہ دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اس پیغمبر کا دین
پیغمبر کا دین اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اس کو دین حنیف کہہ دیا، دین قیم کہہ دیا، اور اس دین کو اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اور اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس پیغمبر کی شریعت کو ممتاز کر دیا، اور اس پیغمبر پہ نازل ہونے والا دین، اس پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب جس دن کے اندر آئی، اس دن کو اللہ رب العزت نے سارے دنوں کا سردار بنا دیا، جمعۃ المبارک کہہ دیا، مسلمانوں کی عید کا دن بنا دیا۔ اور پھر یہ کتاب جس مہینے کے اندر آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینوں کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پھر اس مہینے کے اندر جو ایک رات آئی، دنیا کے اندر راتیں تو بڑی بڑی تھی، یوم عاشوراء کی رات بھی تھی، معراج النبی کی رات بھی تھی، اور محرم الحرام کی راتیں بھی تھی، عرفہ کی راتیں بھی تھی، لیکن ساری راتوں میں سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو عزت عطا فرما دی، لیلۃ القدر کو عظمت عطا فرما دی، لیلۃ القدر کو ساری راتوں کی سردار بنا دیا۔ تو یہ کیوں سردار بنایا؟ کہ اس کی جو ہے وہ سب سے مین وجہ جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کی عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اس کے اندر ہم نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ اگر لیلۃ القدر کی عظمت کو دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کی شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی تھی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب اس بابرکت اور رحمتوں والی رات کے اندر جو ہے وہ عزت والی کتاب نازل ہوئی، تو یہ اس کی جو ہے عظمت کے لیے یہی بات کافی تھی۔ لیکن شب قدر کی جو ہے وہ اس کا شان نزول کیا ہے، سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام اصحاب رسول کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے، سرور کونین پیغمبر نے، ساقی کوثر پیغمبر نے، شافی معاشر پیغمبر نے، تاجدار مدینہ پیغمبر نے، آمنہ کے در یتیم پیغمبر نے، محبوب کبریا پیغمبر نے، بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ 4 اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کی، اور 80 سال تک اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی کہ خالق کائنات کو، رب ارض و سماوات کو، ساری کائنات کے رب کو ان کی عبادت کے اوپر بڑا ناز ہوا، بڑا فخر حاصل ہوا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ، پہلی امتوں کی اتنی زیادہ عمر، ہماری عمر 60 سال کے قریب، 70 سال کے قریب، اصحاب رسول کی اسی تڑپ کے اوپر، اصحاب رسول کی اسی تڑپ کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل کی، فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ان کو ایسی رات عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ
عبادت کے اندر گزارے، تسبیحات کے اندر گزارے، پروردگار عالم اس کو 83 سال 4 مہینے کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے، اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ صبح کی نماز، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی اتنی کوشش تو ضرور کر سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ساری رات نہیں جاگ سکتا، کم از کم جو ہے یہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے، اگر کسی آدمی نے بکری کا دودھ دھونے کے برابر، ہماری زبان کے اندر اس کو دودھ کو چونا کہتے ہیں، لیکن اردو کے اندر اس کو دودھ کو دھونا کہتے ہیں، کہ جس نے بکری کا دودھ دھونے کی مقدار کے برابر بھی رب کی عبادت کر لی، اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا، اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ میرے دوست، یہ لیلۃ القدر ہمیں ملی اصحاب رسول کی طرف سے، اصحاب رسول کی وجہ سے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو جائے تو تیمم کا مسئلہ نازل ہو جائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ جائے تو نماز کی قضا کا مسئلہ نازل ہو جائے، حضرت عمر فاروق بولے میں یہاں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، نفلوں کی اجازت مقام ابراہیم پر حضرت عمر فاروق کی وجہ سے مل گئی۔ میرے دوست، اصحاب رسول نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کو ہی دین بنا دیا، ان کی قربانیوں کو ہی دین بنا دیا۔ تو میرے دوست، حضرات صحابہ کی طرف پر ہمیں یہ لیلۃ القدر ملی ہے۔ آپ جائیں جس وقت اللہ رب العزت اگر آپ کو جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، تو حج بیت اللہ کا طواف کرنے کے دوران جو ہے وہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کی صورت میں ادا کرنے ہیں کہ اکڑ کر سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، باقی 4 چکر جو ہے وہ عام حالات کے اندر، عام کیفیت کے اندر وہ چکر کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اصحاب رسول نے جو ہے مکہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ شروع کیا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا